امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاذ المکی ابن ابراہیم ان سے لائے ہیں۔ یہ جو نام ہے المکی، کبھی الف لام سے ہوتا ہے المکی، کبھی بدون الف واللام، الف لام کے بغیر، مکی ابن ابراہیم۔ آپ اگر حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے، صحیح بخاری اور دیگر، تو دونوں طرح سے لکھا ہو، خود صحیح بخاری میں بھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری سے متعلق ہر پہلو نشاندہی کرتے ہیں، اس حد تک بھی کہ یہاں جو نام لکھا ہوا ہے وہ الف لام سے ہے۔ اس سند میں کسی سند میں نام ہوگا تو وہاں بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سبھی نسخوں میں یا کس نسخے میں الف لام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس حد تک بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے یہ، جو علم حدیث کو اس کے وسیع پہلو، وسیع اسلوب میں پڑھے گا، انداز میں پڑھے گا، اس کے لیے وہ فائدے کی چیز ہو سکتی ہے۔ المکی ابن ابراہیم ان کا جو نام ہے مکی ابن ابراہیم ابن بشیر ابن فرقد التمیمی، یعنی التمیمی الحنظلی البرجمی، ابو السکن کنیت ہے آپ کی، البلخی، علماء بلخ میں سے ہیں۔ التمیمی الحنظلی بنو حنظلہ، اصلاً یہ عرب ہیں، اصلاً عرب ہیں۔ یہ سد معارف کے بعد جو عدنانی عرب بڑی تعداد میں پانی کی تلاش میں یہاں وہاں نکل گئے نا، اس میں کئی لوگ ملک شام گئے، عراق گئے، پھر ان کے آباء و اجداد یہاں پہلے وہاں پہ سب کچھ، لیکن جو عرق ہے، جو اصل خون ہے ان کا، وہ عرب۔ ابو السکن البلخی رہے بلخ میں۔ مکی، اس نام سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مکہ کی طرف انتساب ہے، اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اصلا نام ہے۔ یہ اس کی ظاہری شکل کیسی ہے؟ کہا کہ وہ ہوا اسم بلفظ النسب، نسب کی شکل میں، ایسی معلوم ہوتا کہ یہ علماء مکہ میں سے، کہ مکی، یہ علماء مکہ میں سے نہیں ہے، نام ہی ہے ان کا مکی، المکی ابن ابراہیم۔ ہم نے یہاں دیکھا بعض لوگوں کو ہمارے پہچان میں سے بھی جن کا نام ہی مدنی رکھا گیا، نام ہی، تو وہ نام ہی ہوتا، نسبت نہیں۔ وہ ان کی جو ولادت ہے 126 ہجری اور وفات 215 ہجری، لگ بھگ 90 سال کی عمر پائے آپ۔ انتقال بلخ ہی میں ہوا، آغاز بھی وہی، ولادت بھی وہی، وفات بھی وہی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو 9ویں طبقے میں شمار کیا ہے، الطبقہ التاسعہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی من صغار اتباع التابعین، اتباع تابعین میں سے بھی جو صغار ہیں ان میں۔ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، رواہ الجماعہ، روا لہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا ثقۃ ثبت۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو درجات کے اعتبار سے 12 طبقات ہیں، 12 درجات ہیں۔ پہلا درجہ الصحبہ، کسی کے حق میں یہ کہنا کہ فلان صحابی کفى له شرفا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اسم تفضیل کے اعتبار سے پیش کریں، اوثق الناس، یا مقرر پیش کریں، ثقۃ حافظ، ثقۃ ثبت۔ تو ایک بڑا درجہ ہے صحابہ کے بعد، مقام مرتبے کی اگر بات کرتے ہیں۔ ابو یعلا الخلیلی رحمہ اللہ، یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں نا، الارشاد فی معرفت علماء الحدیث، حالانکہ یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، ان کا سن وفات دیکھو 446 ہجری۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بکثرت اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، بکثرت۔ اس کتاب کی اپنی ایک افادیت ہے، اپنا ایک زائد فائدہ ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب میں جو محدثین کی تراجم لکھے گئے ہیں جگہوں کے اعتبار سے، علماء مکہ، علماء بلخ، علماء مدینہ، آپ حروف الحجاء کا خیال کریں گے تو ان کا نام نہیں ملے گا آپ کو، مکی بن ابراہیم کا، آپ کو علماء بلخ میں جانا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے جن کا ترجمہ حیات آپ اس میں دیکھنا چاہیں گے ان کا علاقہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو علماء بلخ میں ان کا نام ذکر کیے ہیں، مکی بن ابراہیم کا۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ثقۃ متفق علیہ، متفق علی جلالتی، ثقۃ متفق علیہ۔ امام احمد بن حنبل، اسی طرح سے احمد بن عبداللہ العجلی، ان کی کتاب جو معرفت الثقات ہے، یحییٰ بن معین، امام دارقطنی اور حافظ بن حبان رحمہم اللہ اجمعین نے ثقہ کہا ہے ان کو۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا صالح ثقۃ۔ محمد بن سعد رحمہ اللہ الطبقات الکبریٰ میں، آگے بھی ذکر کروں گا، انہوں نے ایک زائد بات بھی کہی ہے، انہوں نے کہا کہ ثقۃ ثبت فی الحدیث۔ ابو حاتم الرازی نے کہا محلہ الصدق۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا لیس بہ بأس۔ مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، اپنے بارے میں غور طلب بات ہے، کہتے ہیں کہ حججت 60 حجہ، میں نے 60 حج کی، ان کی عمر تھی 90 سال، 60 حج انہوں نے کی۔ وجاورت بالبیت 10 سنین، 10 سال تو میں کعبۃ اللہ ہی میں رہا، میں مکہ مطلب مکہ ہی میں رہا، مسجد حرام میں آس پاس کرائے میں لے کر۔ وكتبت عن 17 نفسا من التابعین، اور تقریباً 17 تابعین سے آپ نے احادیث لکھی ہیں، تتلمذ کیا آپ نے 17 تابعین سے۔ ایک غور طلب بات ہے جس کا صحیح مفہوم کیا ہے ایک حد تک دشوار ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لَمَا كَتَبْتُ دُونَ التَّابِعِينَ عَنْ أَحَدٍ۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ زندگی بھر پڑھتے رہے، زندگی بھر پڑھتے رہے، رحلات، اہل علم سے استفادہ، احادیث اکٹھا کرنا، علماء بلخ میں بڑا مقام، عام علماء میں بھی۔ اب انہوں نے متعدد اصحاب علم سے علم لیا ہے، تقریباً جیسے میں نے کہا نا کہ 19 تابعین سے علم لیا آپ نے، کہا کہ 17، کہا کہ اگر مجھے اس کا علم ہوتا، لو علمت ان الناس يحتاجون الی، مجھے پڑھ کر کے جانے کے بعد علمی دنیا میں لوگ مجھ سے اتنا علم لیں گے، طلبہ اتنا پڑھیں گے مجھ سے، اتنے احادیث لکھیں گے مجھ سے، تو پھر میں تابعین کے علاوہ کسی سے پڑھتا ہی نہیں تھا، میں تابعین ہی سے لیتا اور سند عالی ہی رہتی۔ میں نے سبوں سے لیا ہے، جہاں سے علم لے سکتے ہیں سبھی جگہوں سے، اپنے اقران سے بھی، اپنے سے چھوٹوں سے بھی، سبوں سے۔ تابعین جو ہے ان کے علاوہ میں کسی سے نہیں لیتا۔ بس کیا بات تھی، میرے اور صحابی کے درمیان میں صرف ایک ہی طبقہ۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جو ہے لوگ مجھ سے یہ علم لے رہے ہیں۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طالب علم بہت ہی متنبہ رہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ مثلا فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کسی کا حوالہ دیتے ہیں، مثلا ابن بطال کا، علامہ الکرمانی کا، یا ابن حبان کا، کسی کا بھی، آپ اصل کتاب سے مراجعہ کر کے آئیں، اصل کتاب سے۔ یا لغت پر گفتگو ہوتی ہے، تاج العروض کہہ رہا ہوں، القاموس المحیط کا حوالہ دیتے ہوں، ان کے اپنے استاذ ہیں وہ، الصحاح کا حوالہ دیتے ہوں، تو آپ اصل سے لے کر کے آئیں۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا
کہ فتح الباری سے میں سب چیزیں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ لوگ مجھ سے اتنا استفادہ کرتے ہیں تو میں اسیحہ بھی پڑھ کے آتا تھا، میں سبھی چیزیں وہیں سے میں لیتا. میں ایک مثال دیا میں نے آپ کو تقریب کے لیے، ورنہ ہر پہلو سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. یہ بات کہی انہوں نے، واللہ عالم شاید اس کا یہ مفہوم ہو. انہوں نے اپنے بارے میں ایک اور بات کہی ہے، کہا کہ قطعت البادیۃ من بلخ 50 مرۃ حاجا. بلخ سمجھتے کہاں ہے؟ بخارا کے قریب. میں نے تقریباً 50 مرتبہ میں نے وہاں سے کوچ کیا ہے، سفر کیا ہے مکہ تک حج کے لیے، بلخ سے. عام بات نہیں ہے اس زمانے کے اعتبار سے، دیکھو آپ، اللہ اکبر. وَدَفَعْتُ فِي قِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ 1000 دینار و200 دینار ونیفاً، تقریباً 2 لاکھ دینار میں نے صرف مکہ میں رہنے کے لیے کرائے پر خرچ کیا ہے. میں نے ابھی کل ہی گفتگو ہو رہی تھی نہیں تفسیر میں کہ مکے میں جو ہے کرائے پر لے سکتے نہیں لے سکتے ہیں. کل یہ نقطہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جو ہے کتب ستہ کے جو رجال ہیں ان کی زندگی میں یہ بات بہت نمایاں ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر بہت جگہ پر لکھی ہے اس کو. تو 2 لاکھ دینار صرف اسی پر صرف کی ہی. مزید کھانے پینے کے لیے، سفر کے لیے، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے. طلب علم کے لیے جو پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شان کو باقی رکھتے ہیں. اس دنیا میں اس کا نام ہونا ضروری نہیں، اللہ کے ہاں اس کا نام ہو، قیامت کے دن اسے بہت اجر ملے گا باذن اللہ تعالی. چلیے، محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ میں ان کے بارے میں لکھا، وَكَانَ قَدِمَ بَغْدَادَ يُرِيدُ الْحَجَّ فَحَجَّ وَرَجَعَ وَحَدَّثَ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ وَكَتَبُوا عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ. کہ آپ بغداد آئے تھے، ارادہ تھا آپ کا حج کو جانے کا، وہاں سے آپ حج کو چلے گئے. آپ جب حج کے لیے گئے تو پھر جب واپس آئے آپ تو آپ نے حدیثیں بیان کی، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. جب یہاں سے گئے تو علماء بغداد سے آپ نے سنا، وہ لوگوں کو سنایا. مکہ سے واپس آئے، مکہ مدینہ حرمین سے، وہاں سے آپ نے علم لیا، پھر آگے کے لوگوں کو سنایا. یہی مشغلہ رہا زندگی بھر آپ کا. پھر بلخ گئے، پھر وہاں پر انتقال ہوا آپ کا، لوگوں نے آپ سے حدیثیں لی. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی آپ سے خوب استفادہ کیا. اکثر عنہ، کثرت سے روایت لا امام بخاری نے ان سے رحمہ اللہ. اور میں نے مستقل ایک درس دیا تھا آپ کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے کتنے طبقات ہیں؟ 5. ان میں سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ امام بخاری کے وہ اساتذہ جنہوں نے تابعین سے علم لیا ہو، ثقات بھی ہوں، ثقات میں سے بھی ہوں، تابعین سے علم لیا ہو. ان میں سے یہ بھی ہیں، وَهُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنْ شُيُوخِ البخاری.